ہمارے معاشرے میں روزمرہ زندگی کی طرح ہر معاملے میں ہر شخص کا مختلف صورتحال کے لیے مختلف قاعدہ، مختلف قانون، مختلف ضمیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ضمیر جاگنا چاہتا ہے لیکن حسب توقع، جب ضرورت ہو، اور یہی کچھ میرے خیال میں محمد حفیظ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ان کا ضمیر ایک بار پھر جاگنا چاہ رہا ہے اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دورہ نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں در حقیقت شکست کیوں ہوئی تھی، اور خواہ مخواہ ملبہ جو ہے وہ میرے اوپر یعنی محمد حفیظ کے اوپر ڈالا گیا۔ اور محمد حفیظ بھی عجیب ہی کریکٹر ہیں۔ جب وہ خود کرکٹ کھیل رہے تھے تو محمد عامر کے ساتھ اس لیے نہیں کھیل رہے تو ان کا ضمیر اس بات کی پرمیشن نہیں دے رہا تھا کہ ایک ایسے کھلاڑی کے ساتھ کھیلا جائے جو کہ میچ فکسنگ میں، اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہو۔ لیکن جب ٹیم ڈائریکٹر بنے تو اس ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر محمد عامر کو فون کر بیٹھے کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لو، پاکستان ٹیم کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ اب ضمیر حسب توقع اپنا اینگل چینج کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ محمد حفیظ کا ضمیر اب ایک بار پھر جاگنا چاہ رہا ہے لیکن اس بیچارے کو کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اب جب سے پاکستان کا دورہ نیوزی لینڈ ختم ہوا ہے اور جب سے محمد حفیظ پی سی بی کے سیٹ اپ سے باہر نکلے ہیں تو وہ ہر 2 دن بعد یہ بیان دے مارتے ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ہونے والی شکستوں کے اصل اسباب بتا کے رہیں گے۔ پھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اوپر نیچے فون کال دیکھتے ہیں، یار کال نہیں بجی کسی کی، کوئی فون تو نہیں آیا۔ پھر اپنے وائف کو کہتے ہیں یار اس پہ کال کرو، میرا موبائل کوئی سم وم بلاک تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، بلاک نہیں ہوتی ہے یار۔ پھر ویٹ کرتے ہیں، کال نہیں آئی ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ میری بات کو کوئی سیریس کیوں نہیں لے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ راز بتا دوں گا لیکن کوئی مجھے لفٹ نہیں کرا رہا۔ تو یہ عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہیں بیچارے پروفیسر صاحب۔ تو اس کشمکش میں کہ کوئی کال وال آ جائے، بیچارے 2-4 دن گزارتے ہیں، جب مایوس ہو جاتے ہیں پھر ایک بار پھر کہہ دیتے ہیں کہ میں جب پی سی بی میں جاب کر رہا تھا تو اس لیے مجبور تھا، مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، مجھے وہ اسباب نہیں بتانے دیے گئے، اب چونکہ میں باہر آ گیا ہوں تو اب میں بتانے کے لیے حق باجانب ہوں۔ لیکن پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہی انتظار کرتے ہیں کہ کہیں کال وال آ جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کو یہ قومی راز نہ کھولیں، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو پی سی بی میں جاب دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارا سین ہے محمد حفیظ کا، اور اصل میں یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری بھی کچھ سن لو، کچھ لے دے کر لو، تو لیکن شاعر کی فی الحال کوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور اب اس صورتحال میں مجھے تو لگتا ہے کہ پی سی بی کو چاہیے کہ ایک بار محمد حفیظ کو بٹھائے اور دنیا جہان کا میڈیا سامنے لا کے کھڑا کر دے، جی جو راز کھولنا ہے کھول دو۔ کون سا راز ہوگا؟ کون سی شکستیں ہوں گی؟ یار وہ پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی سیریس نہیں تھا، اس سیریز کو کوئی سیریس نہیں لے رہا تھا، فلاں فلاں فلاں، تو بس شکست ہو گئی۔ مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ نہ کہہ دیں کہ چونکہ نیوزی لینڈ نے ہم سے زیادہ رنز بنائے تھے اس لیے ہم ہار گئے اور یہ راز تھا۔ تو ہو سکتا ہے بھائی، کوئی بعید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد حفیظ عجیب کریکٹر کے مالک ہیں۔ ورلڈ کپ 2023 کے موقع پر پی سی بی کی ٹیکنیکل کمیٹی سے اس لیے استعفیٰ دیا کہ میری بات کوئی مان نہیں رہا، ورنہ جو پاکستان کو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوئے فلاں فلاں، کہ اصل میں میری بات نہیں مانی گئی۔ اور جب انہیں پی سی بی کا ڈائریکٹر بنایا گیا ٹیم کا تو پورے فل اختیارات انہیں دیے گئے، اپنی مرضی کے کپتان لگا دیے، مرضی کے اسکواڈ بنا دیا، سب چینجنگ کر دی، اس سے بدتر بلکہ بدترین رزلٹ ہے۔ پھر بھی اس نتیجے کا ملبہ جو ہے اب وہ کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو محمد حفیظ کی یہ باتیں بہرحال میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہیں۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ قومی راز کب کھولتے ہیں کہ پاکستان کو نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں شکستیں در حقیقت کیوں ہوئی ہیں۔ ویسے آج کل محمد حفیظ کی باتوں کی سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی کا انتخاب سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور اسی سانس میں بغیر رکے یہ بھی بولتے ہیں محسن نقوی اگر منتخب ہوئے ہیں تو انہیں پورا موقع ملنا چاہیے۔ بھائی محسن نقوی کون سے سنچریاں مار کر چیئرمین پی سی بی بنے ہیں؟ وہ بھی سیاسی تقرری سے بنے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بنے ہیں۔ اور جب ذکا اشرف اسی طریقے سے چیئرمین پی سی بی بنے تھے تو ان کے ساتھ یہ بیٹھک کے اوپر بیٹھک لگائے رہے تھے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوتی تھی، بھئی آپ فن خواہ بن کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو کیا ذکا اشرف پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا کر یہاں بیٹھے تھے؟ وہ بھی سیاسی تقرری پر آئے تھے۔ تو ان کا جو اصول ہے، ان کا جو قاعدہ قانون ہے، وہ صورتحال کے مطابق اپنا اینگل چینج کرتا ہے۔
وہ ڈش اینٹینا کی طرح ہے، جہاں سگنل اس طرف آتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، پازیٹیو سگنل آتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے سگنل ہیں اپنے مفاد کے. جہاں مفاد ملتا ہے وہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اور جہاں مفاد نہیں ہے تو پھر سیاسی تقرری نہیں ہونی چاہیے، شکستوں کے اسباب سب کچھ یاد آ جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر شاعر کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کا بدقسمتی سے نوٹس نہیں لے رہا.